میں نے فیصلہ کر لیا شہا، تم کل ہے ردا سے نکاح کر رہے ہو۔ شیری بیگم کی آواز میں ایسی کاٹ تھی جو کسی بھی بحث کا راستہ سختی سے بند کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خاندانی انا اور ایک پرانی ضد واضح تھی۔ شاہ بے بسی سے اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ امی، خدا را یہ ضد چھوڑ دیں۔ مانور میری محبت ہے، میری بیوی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں اسے دوسری عورت کا دکھ نہیں دے سکتا۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں، مجھے کسی دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ محبت؟ کیسی محبت؟ شیری بیگم نے کھوکھلی اور طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس محبت نے مجھے کیا دیا ہے؟ 5 سال ہو گئے تمہاری شادی کو۔ مجھے اس گھر کا وارث چاہیے شاہ، اور وہ بانجھ لڑکی مجھے کبھی وارث نہیں دے سکتی۔ خاندان کی عورتیں مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی ہیں، مجھ سے اب یہ سب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ امی، مانور کے لیے اصل الفاظ مت استعمال کریں۔ ہم علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہمیں بس کچھ اور وقت چاہیے۔ مجھے مزید کوئی فضول بات نہیں سننی۔ شیری بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگر تم نے آج میری بات نہ مانی، اگر کل تم نے ردا کے ساتھ نکاح کے بول نہ پڑھے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں نے زہر منگوا کر رکھا ہوا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں بیوی چاہیے یا اپنی ماں کی لاش؟ مجھے وارث چاہیے شہاب، اور وہ ردا ہی دے گی۔ شہاب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں صرف دھمکی نہیں دے رہی، وہ اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے اپنی زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی کو زویا کے تیز قدموں کی آواز نے توڑا۔ وہ مانور کی چھوٹی بہن تھی جس کی رگوں میں خون سے زیادہ غصہ دوڑتا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں آپا؟ زویا نے بیڈ پر رکھے کپڑوں کو غصے سے پرے دھکیلا۔ یہ ریدا آپ کا گھر برباد کرنے آ رہی ہے اور آپ مجسمہ بنی خاموش بیٹھی ہیں۔ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کا حق ہے شہاب بھائی پر، آپ ان کا گریبان کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ نے اس گھر کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا، اور آج یہ صلہ مل رہا ہے آپ کو؟ مانور نے نہایت سکون سے بکھرے ہوئے کپڑے دوبارہ سمیٹنے شروع کیے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ زویا، چیخنا چلانا میرا شیوا نہیں۔ مانور کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ شہاب دباؤ میں ہے، میں جانتی ہوں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ردا کے آنے سے امی کی وارث والی ضد پوری ہوتی ہے اور اس گھر کا سکون بچتا ہے تو میں اپنے وقار کے ساتھ یہ کڑوا گھونٹ پی لوں گی۔ میں رو دھو کر دوسروں کے سامنے تماشا نہیں بناؤں گی۔ میری خاموشی میری کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا وقار نہیں، آپ کی سراسر تباہی ہے۔ زویا نے جھنجھلا کر اپنے بال پیچھے کیے۔ وہ ردا، آپ اسے جانتی نہیں ہیں۔ وہ بہت عرصے سے شہاب بھائی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے وارث کی نہیں، اس گھر کی مالکن بننے کی پڑی ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، اور سن لیں میری بات، میں اس دوغلی لڑکی کو اتنی آسانی سے آپ کی زندگی میں قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں اس کا ہر قدم پر راستہ روکوں گی۔ تم کچھ نہیں کرو گی زویا، مانور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا۔ یہ میری جنگ ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے لڑوں گی۔ تم خاموشی سے تماشا دیکھو، کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے شہاب کے سامنے میرا سر جھک جائے یا انہیں مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ردا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت کا نقاب تھا، جیسے دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی وہی ہو۔ زویا نے اس کی طرف سخت نگاہ ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی جان بوجھ کر اس کے کندھے سے ٹکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ردا چند قدم آگے بڑھی اور مانور کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مانور نے اپنے ہاتھ فوراً پیچھے کر لیے۔ مانور، ردا آپا نے اپنی آواز کو رونی صورت دی۔ یقین کریں، میں صرف امی جان کی ضد اور اس گھر کی خوشیوں کو بچانے کے لیے اس رشتے پر راضی ہوئی ہوں۔ میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امی جان نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس گھر کو وارث دوں۔ آپ مجھے غلط مت سمجھے گا، میں تو یہاں ایک کنیز بن کر رہوں گی۔ مانور نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں ردا کے چہرے پر گڑی تھیں، جو اس کے جھوٹے نقاب کے پار بہت دور تک دیکھ رہی تھیں۔ ردا، میں سب سمجھتی ہوں کہ تم کتنی مجبور ہو۔ مانور کے لہجے میں ایک کاٹدار طنز تھا۔ اگر تم واقعی اس گھر کو خوشی دے سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہاب کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ مانور ایک قدم آگے بڑھے۔ اس کی آواز مزید سرد اور واضح ہو گئی۔ شہاب کے دل میں میری جو جگہ ہے وہ تم کبھی نہیں لے سکتی۔ یہ رشتہ تم نے زبردستی اور بلیک میلنگ سے تو حاصل کر لیا ہے، لیکن محبت کبھی بھیک میں نہیں ملتی۔
وہ تمہیں خود کمانی پڑے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم میں وہ ظرف ہے۔ ردا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شدید غصے کی چنگاری چمکی، لیکن اس نے بڑی مہارت سے فوراً سر جھکا لیا۔ میں تو بس آپ کی دعائیں چاہتی ہوں آپا، مجھے شہاب کے دل میں آپ کی جگہ نہیں چاہیے، میں اپنی جگہ خود بنا لوں گی۔ وہ نظریں چرائے دبے قدموں واپس پلٹ گئی۔ مانور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لفظوں کی جنگ اب ایک باقاعدہ محاذ میں بدل چکی ہے۔ گھر کے پچھلے حصے میں ارسلان کھڑا تھا۔ وہ شہاب کا بچپن کا دوست تھا جو ہر مشکل میں ایک سچے بھائی کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ شہاب بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو شہاب، ارسلان نے طنز لہجے میں کہا۔ آخر کار تم نے ماں کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ ایک نئی نویلی دلہن آ رہی ہے گھر میں، کیا بات ہے، ایک ہی وقت میں دو دو بیویاں؟ شہاب نے غصے سے آگے بڑھ کر ارسلان کا گریبان پکڑ لیا۔ بکواس بند کرو ارسلان، تم جانتے ہو میں کس آگ میں چل رہا ہوں؟ میری ماں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ زہر کھا لیں گے۔ انہوں نے کل رات سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ میں کیا کرتا؟ تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ کہ اپنی ماں کو مرنے دیتا؟ ارسلان نے نہایت سکون سے شہاب کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ تو مجبور ہو شہاب، میں مانتا ہوں، امی کی دھمکیوں نے تمہیں بے بس کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم اس دباؤ میں آ کر ایک ہیرا کھو رہے ہو۔ مانور جیسی عورت بار بار نہیں ملتی، تم اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو اور اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ میں مانور کو نہیں چھوڑ رہا۔ شہاب نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ میں اس کے بنا نہیں جی سکتا ارسلان، میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ مانور میری محبت ہے اور رضا میری ذمہ داری ہوگی۔ میں ان دونوں کے درمیان انصاف کروں گا۔ دو کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہی ہے شہاب۔ ارسلان کا لہجہ اب سنجیدہ اور تلخ ہو چکا تھا۔ عورت اپنا زیور، اپنا گھر، اپنا سب کچھ بانٹ سکتی ہے، لیکن اپنا مرد نہیں۔ تم آج ایک مجبوری کا نام لے کر جو قدم اٹھا رہے ہو، خدا کرے یہ مجبوری تمہیں عمر بھر کا روگ نہ دے دے۔ تم آگ سے کھیلنے جا رہے ہو، اور اس آگ میں سب سے پہلے تمہارا اپنا سکون جلے گا۔ بعد میں میرے پاس آ کر مت رونا۔ شہاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بس خاموشی سے اپنی تباہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن کا سورج ایک عجیب سی بوجھل اور گھٹن زدہ فضا لے کر طلوع ہوا۔ گھر میں کوئی گہما گہمی یا شادی کی روایتی خوشی نہیں تھی، بس ایک خاموش سی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ قاضی صاحب سامنے بیٹھے تھے اور شہاب سر جھکائے ان کے روبرو تھا۔ شیری بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ردا کا چہرہ لال دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شہاب احمد والمختار احمد، کیا آپ کو ردا بنت رضوان کے ساتھ یہ نکاح 50,000 روپے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں شہاب پر تھیں۔ شہاب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے مانور کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ آج صبح اس کے کپڑے نکال کر دے رہی تھی، بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی آنسو بہائے۔ اس کی وہ پراسرار خاموشی شہاب کے دل کو چیر رہی تھی۔ اس نے ایک بھاری سانس اندر کھینچی اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی جیسے اس نے اپنے ہی گلے پر چھری چلا دی ہو۔ اس کے الفاظ ادا ہوتے ہی ردا نے اپنے دوپٹے کے پیچھے سے مسکرا کر شیری بیگم کی طرف چہرہ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح چمک تھی۔ کمرے کے آخری کونے میں کھڑی زویا نے پاس کھڑے ارسلان کی قمیص کی آستین زور سے کھینچی۔ ارسلان بھائی، آپ نے اس ردا کی مسکراہٹ پر غور کیا؟ زویا کی آواز میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ کوئی ہمدردی یا مجبوری والی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک گہری سازش کی کامیابی پر ملنے والی شیطانی خوشی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی نیت شروع دن سے ٹھیک نہیں لگتی، یہ میری آپا کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ ارسلان کی نگاہیں بھی رضا پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ زویا کی بات سے پوری طرح متفق تھا۔ اس لڑکی کے ارادے خطرناک تھے۔ تم فکر نہ کرو زویا، ویسے بھی تم جیسے جاسوس کے ہوتے ہوئے یہ کیا بگاڑ لگی؟ ارسلان نے سنجیدگی کے بیچ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہاری آپا اکیلی نہیں ہے۔ شاہ بھلے ہی اندھا ہو گیا ہے مجبوری میں، لیکن میری آنکھیں کھلی ہیں۔ میں بھی اس ردا کو اتنی آسانی سے اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ہر قدم میری نظر میں رہے گا۔ تم بس اپنے غصے پر قابو رکھنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ غصے پر قابو تو مجھ سے نہیں رکھا جائے گا ارسلان بھائی، لیکن آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، زویا نے ارسلان کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ قاضی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔
شیری بیگم خوشی سے ردا کا ماتھا چوم رہی تھی۔ شہاب کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ اپنے ہی زندگی کے جنازے میں شریک ہو۔ سب کچھ بظاہر پرسکون تھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ نکاح ایک نئی اور خطرناک جنگ کا باقاعدہ آغاز ہے۔ اگلے ہی صبح اس جنگ کا پہلا وار سامنے آ گیا۔ کمرے کی دیوار سے مانور اور شہاب کی فریم شدہ تصویریں ایک ایک کر کے فرش پر رکھی جا رہی تھیں۔ شہاب، آج سے میں اس کمرے کی ترتیب بدل رہی ہوں۔ ردا نے ایک اور فریم دیوار سے اتارا۔ میری اپنی تصویریں یہاں لگیں گی۔ پرانی چیزوں کی اب ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دروازے پر قدم رکھتی مانور کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے کا توازن ذرا سا بگڑا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹرے میز پر رکھتے اس کی نظر فرش پر بکھری اپنی یادوں پر پڑی۔ ردا، تم اس گھر میں آ گئی ہو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ مانور نے آگے بڑھ کر ردا کے ہاتھ سے اگلا فریم نرمی مگر مضبوطی سے واپس لے لیا۔ لیکن اس کمرے اور ان تصویروں پر صرف میرا حق ہے۔ تم اپنے حد میں رہو تو بہتر ہے۔ رشتے پر زبردستی قبضہ جمایا جاتا ہے، یادوں پر نہیں۔ ردا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ پلک جھپکتے ہی اس کے چہرے پر چھائی رونق ایک معصوم اور مظلوم تاثر میں بدل گئی۔ شہاب، آپ خود دیکھیے، آپا مجھ سے کیسا برتاؤ کر رہی ہیں۔ ردا کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ میں تو بس صفائی کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپا کو میرے اس کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی برا لگے گا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے شہاب نے الجھن سے دونوں کی طرف رخ کیا۔ مانور، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بس دیوار صاف کر رہی تھی۔ تم ہر بات کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیتی ہو؟ مانور کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فریم کو احتیاط سے بیڈ پر رکھا۔ ایشو میں نہیں بنا رہی شہاب، آپ خود فیصلہ کریں، کیا صفائی کے لیے ان تصویروں کو پھینکنا ضروری تھا؟ یہ جان بوجھ کر مجھے اکسا رہی ہے۔ ردا نے اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ کر سسکیاں بھرنا شروع کر دیں۔ میں اس گھر میں سب کی خوشی کے لیے آئی ہوں آپا۔ اگر آپ مجھے برداشت نہیں کر پا رہی تو میں چلی جاتی ہوں۔ شہاب، آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ مجھ سے روز روز کی یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ شہاب نے 2 قدم آگے بڑھ کر ردا کا کندھا تھپتھپایا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ مانور، تم تھوڑا صبر سے کام لو۔ وہ نہیں ہے یہاں، اسے وقت دو۔ ردا، تم جاؤ، باقی کام بعد میں کر لینا، اور تصویریں اپنی جگہ پر لگی رہنے دو۔ ردا سر جھکا کمرے سے باہر نکل گئی، مگر دروازے سے گزرتے اس کے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ مانور کی نظروں سے نہیں چھپ سکی۔ وہ خاموشی سے فریم واپس دیوار پر لٹکانے لگی۔ دوپہر کی خاموشی میں ڈائننگ ٹیبل پر شہاب کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ ردا ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑے اس کے بالکل اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ردا، تم شہاب کے لیپ ٹاپ پر پانی کیوں گرا رہی تھی؟ میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ مانور نے کچن سے نکلتے ہی تیزی سے آگے بڑھ کر جگ اس کے ہاتھ سے دور کیا۔ ردا نے سیدھے کھڑے ہو کر گردن اکڑائی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی مظلومیت نہیں تھی۔ آپ اب مجھے سکھائیں گی؟ شہاب میرا شوہر ہے، میرا اس کے ہر سامان پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ آپ ہر وقت ساس کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ مانور نے جگ کو میز کے دوسرے سرے پر محفوظ جگہ پر رکھا۔ تمہاری یہ چالاکیاں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم جان بوجھ کر اس کا نقصان کرنا چاہتی ہو تاکہ کسی طرح الزام مجھ پر لگا سکوں۔ ردا کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے میز سے شیشے کا جگ اٹھایا اور سیدھا فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے اور پانی ہر طرف پھیل گیا۔ اگلے ہی لمحے ردا نے ایک زوردار چیخ ماری اور خود کو زمین پر گرا لیا۔ شہاب، شہاب جلدی آئیں، مجھے بچائیں۔ ردا نے روتے ہوئے دہائی دینا شروع کر دی۔ مانور اپنی جگہ کھڑی صدمے سے اس لڑکی کی اداکاری دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ شہاب گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ شیشے کے ٹکڑے، بکھرا ہوا پانی اور زمین پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرا لیپ ٹاپ؟ اور ردا، تم زمین پر کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب کی آواز میں شدید غصہ اور پریشانی تھی۔ ردا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شہاب، آپا نے مجھ سے لیپ ٹاپ چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے منع کیا تو انہوں نے جان بوجھ کر پانی گرا دیا اور مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ شکر ہے میں بچ گئی، اگر مجھے کانچ لگ جاتا تو میرا کیا بنتا؟ یہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہیں۔ مانور نے بے یقینی سے شہاب کی طرف قدم بڑھایا۔ شہاب، آپ جانتے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سری جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے تو الٹا اسے لیپ ٹاپ پر پانی گرانے سے روکا تھا۔
آپ کم از کم مجھ پر بھروسہ تو رکھیں۔ 5 سال گزارے ہیں میں نے آپ کے ساتھ۔ شام نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ مہنور، تم اپنے حسد کو کنٹرول کرو۔ وہ اس گھر کی نئی فرد ہے۔ تم اس سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ کل تم تصویروں کے پیچھے اس سے لڑ رہی تھی، آج تم نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں تم سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ مانور کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ آپ مجھ پر یقین نہیں کرے شاہد۔ یہ لڑکی اپنے مقصد کے لیے آپ کو میرے خلاف کر رہی ہے اور آپ بڑی آسانی سے اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ مجھے مزید کوئی بحث نہیں سننی۔ شاہد نے ردا کا بازو پکڑ کر اسے احتیاط سے کھڑا کیا۔ ردا، تم میرے ساتھ آؤ، اور مانور، آئندہ تم ردا کے کسی بھی معاملے سے دور رہو گی۔ گھر کے عقبی حصے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زویا لان میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، جبکہ ارسلان دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسلان بھائی، مجھے کسی طرح اس ردا کی پرانی میڈیکل ہسٹری نکالنی ہے۔ زویا کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں۔ وہ بہت چالاک بنتی ہے۔ کل رات میں اسے کچن کے پیچھے چھپ کر فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ کسی کو جلدی پیسے پہنچانے کا کہہ رہی تھی۔ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اپنے بال پیچھے کیے۔ تم جاسوس بننا چھوڑ دو زویا۔ البتہ بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کے تیور مجھے بھی شروع دن سے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ جس طرح مسکراتی ہے نا، اس میں کوئی کھوٹ ہے۔ میں لیبارٹری کی ایک دوست سے اس کا پچھلا سارا ریکارڈ نکلواتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کے ماضی میں کیا چھپا ہے۔ زویا کے چہرے پر امید کی چمک آ گئی۔ وہ رک کر ارسلان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے واقعی یہ کام کر لیا نا، تو میں آپ کو پوری ایک کافی پلاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ رپورٹ بالکل پکی اور اصلی ہونی چاہیے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کنجوس لڑکی، اتنے بڑے کام کے لیے صرف ایک کافی؟ پوری کافی کے ساتھ ایک چکن سینڈوچ بھی چاہیے ہوگا۔ میں اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں، تمہاری شرطوں پر تو کام نہیں کروں گا۔ ڈن ہو گیا۔ زویا نے پرعزم لہجے میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ بس اب جلدی سے پتہ لگائیں یہ لڑکی کون سا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ مجھے اپنی آپا کی آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھنے۔ ہم مل کر اس ردا کا سارا کچا چٹھا شاہ بھائی کے سامنے لائیں گے۔ شیری بیگم اپنے کمرے میں بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور سامنے شہاب سر جھکائے کھڑا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ شہاب اور مانور اب اس گھر میں سب کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ شیری بیگم کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ میری بہو ردا کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ آج اس نے ردا کو دھکا دیا ہے، کل کو وہ غصے میں کوئی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ میں عورت اس لڑکی کی حسد والی تیور اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ شاہب نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ امی، میں نے مانور کو سختی سے سمجھا دیا ہے، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسے تھوڑا وقت دیں، وہ اس نئی صورتحال کو آہستہ آہستہ قبول کر لے گی۔ وہ بری نہیں ہے امی۔ شیری بیگم نے تسبیح ایک طرف رکھ کر شہاب کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ نہیں شہاب، وہ کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی۔ ایک عورت دنیا کا ہر دکھ برداشت کر لیتی، لیکن اپنی سوکن نہیں۔ اسے اب تمہیں علیحدہ کرنا ہوگا، ورنہ ردا ذہنی دباؤ میں کبھی اس گھر کو وارث نہیں دے سکے گی۔ اور تم اچھی طرح جانتے ہو میری زندگی کا واحد مقصد اب صرف اس گھر کا وارث دیکھنا ہے۔ شہاب کے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ امی، میں مانور کو کیسے الگ کر سکتا ہوں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری بیوی ہے وہ۔ میں اسے اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کا نہیں کہا۔ شیری بیگم نے زہریلے مگر شاطرانہ انداز میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں کو الگ الگ رکھو۔ مانور کو اوپر والے حصے میں بھیج دو اور ردا کو نیچے اپنے ساتھ رکھو۔ جب تک ردا مجھے خوشخبری نہیں سناتی، مانور کا اس کے آس پاس بھٹکنا بھی مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا شہاب۔ شہاب ماں کی خوشی چاہیے یا اس بانج لڑکی کی جھوٹی محبت؟ شہاب کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کیسے اندھی گلی میں دھکیل دیا ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے چند دن گھر میں ایک بوجھل خاموشی طاری رہی۔ شہاب نے امی کی خواہش پر مہنور کو اوپر والے کمرے میں منتقل تو کر دیا تھا، مگر اس کے اپنے روح جیسے دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر برتنوں کی ہلکی سی آہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی کہ اچانک ردا نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ امی جان، شہاب، یہ دیکھیں۔
रिदा के लहजे में ऐसी चमक थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। डॉक्टर ने तस्दीक कर दी है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं माँ बनने वाली हूँ। शीरी बेगम के चेहरे पर जैसे बहार आ गई। उन्होंने फौरन कुर्सी से उठकर रिदा को गले लगा लिया। सदके जाऊं, अल्लाह ने मेरी सुन ली। शहाब देखो, मैंने कहा था ना कि रिदा ही इस घर के आंगन में बहार लाएंगी। शहाब ने लर्जते हाथों से रिपोर्ट उठाई। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात उसके चेहरे पर तैरने लगे। सच में रिदा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसी लम्हे मानूर किचन से निकली। उसका रंग पीला पड़ रहा था और कदमों में वो पहले जैसी मजबूती नहीं थी। रिदा की बात सुनकर उसके हाथ से पकड़ी प्लेट जरा सी लर्ज गई। उसे महसूस हुआ जैसे चारों तरफ की दीवारें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। पता नहीं आजकल मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। मानूर ने सहारे के लिए कुर्सी की पुश थाम ली। उसने अपने दिल को समझाया कि ये शायद सिर्फ ज़हनी दबाव और मुसलसल टेंशन का नतीजा है। उसने खामोशी से शहाब की तरफ देखा जो रिदा की बातों में मगन था, और फिर बिना कुछ कहे सर झुकाकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ गई। घर के बाहर लॉन में जोया किसी गहरी सोच में डूबी घास पर चल रही थी। अरसलान अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसे गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई एटम बम फटने वाला है। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोशी तोड़ी। जोया रुकी और गुस्से से उसकी तरफ देखा। मजाक छोड़ें अरसलान भाई, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो गया? अभी शादी को चंद हफ्ते हुए हैं और रिदा ने खुशखबरी भी सुना दी। अरसलान ने संजीदगी से सर हिला दिया। शक तो मुझे भी है जोया। मैंने उस लेबॉर्ट्री का नाम पढ़ा था जहाँ से रिपोर्ट आई है। वो एक छोटा सा क्लिनिक है और वहाँ का डॉक्टर भी कुछ खास साख नहीं लगता। वही तो, जोया ने पुरजोश होकर कहा। वो लड़की जितनी चालाक है, मुझे यकीन है कि ये सब एक ड्रामा है। हमें उस लेबॉर्ट्री जाना होगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक हमारे पास कोई पक्का सबूत ना आ जाए। अरसलान ने जेब से चाबी निकालते हुए कहा। चलो, मैं अपने तरीके से पता लगाता हूँ। तब तक तुम घर के अंदर नजर रखो, लेकिन याद रखना, जज्बाती होकर कोई ऐसी गलती मत करना कि शहाब को तुम पर शक हो जाए। जोया ने इस बात में सर हिलाया। उसे पता था कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का बता दे रही है। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मानूर अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेने के लिए नीचे आई तो रिदा सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर खड़ी उसका रास्ता रुकी हुई थी। मानूर आपा, अब इस घर से आपके जाने का वक्त आ गया है, रिदा ने नहायत धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा। उसकी नजरें नीचे हाल में दाखिल होते शहाब पर जमी थी। मानूर ने एक ठंडी आह भरी। रिदा, मेरे रास्ते से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, सच कड़वा लग रहा है? रिदा ने तन से मुस्कुराते हुए महानूर का बाजू पकड़ने की कोशिश की। अब तो शहाब को भी सिर्फ मुझसे मतलब है, क्योंकि इस घर का वारिस मेरी वजह से आएगा। आप तो बस एक फालतू चीज बनकर रह गई हैं। मनूर ने एक बाजू छुड़ाने के लिए हल्का सा झटका दिया और आगे बढ़ने लगी। तुम्हारी जुबान तुम्हारी अपनी गिरावट का पता दे रही है, हटो मेरे रास्ते से। रिदा ने देखा कि शहाब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। उसने अचानक एक खौफनाक चाल चली। जैसे ही महानूर उसके पास से गुजरी, रिदा ने जानबूझकर अपना पैर फिसलाया और 2 सीढ़ियां नीचे गिरकर चीखना शुरू कर दिया। बचाओ, शहाब देखिए, आपा ने मुझे धक्का दे दिया, मेरे बच्चे को बचाएं। रिदा की चीख पूरे घर में बिजली की तरह कूद गई। शहाब, जो अभी हॉल में दाखिल हुआ था, ये मंजर देखकर साकत रह गया। उसने देखा कि रिदा सीढ़ियों पर गिरी हुई है और महानूर ऊपर खड़ी उसे देख रही है। वो दीवानावार भागकर रिदा के पास पहुंचा। रिदा, तुम ठीक हो? उसने घबरा कर रिदा को सहारा दिया। रिदा ने अपना पेट पकड़कर रोना शुरू कर दिया, जैसे उसे शदीद दर्द हो रहा हो। शहाब ने गुस्से से सर उठाया और महानूर की तरफ देखा। उसकी आंखें खून आलूद हो रही थी। तुम इतनी गिर जाओगी महानूर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने पास पड़ा हुआ शीशे का गिलास उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर मारा। गिलास के परखच्चे उड़ गए, बिल्कुल वैसे ही जिससे महानूर का एतबार टूटा था। शाह, मेरी बात सुने, मैंने उसे छुआ तक नहीं, ये खुद गिरी है। महानूर की आवाज़ कांप रही थी मगर उसके लहजे में सच्चाई की रमक अब भी बाकी थी। खामोश हो जाओ, शहाब ने धाड़ कर कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उसे साइड पर करते देखा। तुम हसद में एक मासूम जान लेना चाहती हो, सिर्फ इसलिए कि तुम माँ नहीं बन सकी तो तुम दूसरों की खुशियां छीन लोगी। बस,
اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ زویا شور سن کر کچن سے بھاگتی ہوئی آئی۔ شہاب بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ اس ردا کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ زویا تم بھی خاموش رہو۔ شہاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ تم دونوں نے مل کر اس گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں آج ہی وکیل کو فون کر کے طلاق کے کاغذات منگوا رہا ہوں۔ مجھے ایسی عورت کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارنا جو میرے خاندان کی جڑیں کاٹنا چاہتی ہوں۔ مانور، جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور سیڑھیاں اتر کر شہاب کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں وکیل کو بلانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی شہاب۔ مانور کا لہجہ بالکل سپاٹ اور پروکار تھا۔ اگر 5 سال کی محبت اور وفاداری کے بعد تمہارا مجھ پر سے بھروسہ اس قدر کمزور نکلا کہ تم نے ایک تیسرے شخص کی بات پر مجھے قاتل ٹھہرا دیا، تو پھر یہ رشتہ مجھ پر بھی بوجھ ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور گردن تان کر کہا، میں کاغذات پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی خوشی اور اپنا یہ جھوٹا وارث مبارک رکھو۔ میں اپنا وقار لے کر اس گھر سے جا رہی ہوں۔ مانور کی اس مضبوطی نے شہاب کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا، مگر رضا کی جھوٹی سسکیوں نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ شہاب نے مہنور سے نظریں چرا لی، جبکہ مہنور اپنی بہن زویا کا ہاتھ تھامے سر اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنا سامان سمیٹ سکے۔ حال میں بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی در و دیوار خاموش تھی، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ شیری بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے میز پر سفید کاغذات کا ایک پلندہ پڑا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ شہاب دور کھڑا کھڑکی کے پاس باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری واضح تھی۔ یہ لو مانور، طلاق کے کاغذات آ گئے ہیں۔ شیری بیگم کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ قلم اٹھاؤ اور دستخط کر کے ہمارے گھر کی جان چھوڑو۔ اب جب ردا اس گھر کو وارث دینے والی ہے تو تمہاری یہاں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ مانور سیڑھیوں سے اترے۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ سائے اس کی گزری ہوئی راتوں کی بے خوابی کا قصہ سنا رہے تھے۔ اس نے میز کے پاس پہنچ کر کاغذات کو دیکھا اور پھر ایک نظر شہاب پر ڈالی جس نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں صرف شہاب کے کہنے پر دستخط کر رہی ہوں، آپ کے طعنوں سے ڈر کر نہیں۔ مہنور کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جس نے شیری بیگم کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے میز پر پڑا قلم اٹھایا مگر اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ردا جو صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جلدی دستخط کریں آپا، تاکہ میں اور میرا آنے والا بچہ سکون کی سانس لے سکیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس گھر میں صرف ٹینشن ہی رہتی ہے۔ مانور نے قلم کاغذ پر رکھا ہی تھا کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ زور سے کھلا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ارسلان اور زویا ہامتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا جس نے ڈاکٹروں والا کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ رک جاؤ مانور، دستخط مت کرنا، ارسلان نے بلند آواز میں کہا اور تیزی سے میز کے پاس پہنچا۔ اس نے مانور کے ہاتھ سے قلم چھین کر ایک طرف پھینک دیا۔ شہاب کھڑکی سے ہٹ کر آگے آیا۔ ارسلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ زویا نے آگے بڑھ کر مہنور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور فتح کی چمک تھی۔ شہاب بھائی، دستخط کرنے سے پہلے اس رشوت خور ڈاکٹر کا سچ سن لیں۔ یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے ردا کی رپورٹ پازیٹیو لکھی تھی۔ شیری بیگم کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ گئی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو زویا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں ان کو کہ ردا حاملہ ہے، انہوں نے خود رپورٹ دی ہے۔ ڈاکٹر نے شہاب کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا تو اس کی ٹانگیں کپکپانے لگی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، مجھے معاف کر دیں شہاب صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ردا بی بی نے مجھے خریدا تھا، انہوں نے مجھے لاکھوں روپے دیے تھے تاکہ میں ایک جھوٹی رپورٹ بنا دوں۔ یہ لڑکی حاملہ نہیں ہے، اسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ شہاب ساکت کھڑا رہ گیا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں ردا کی طرف گھمائیں جو صوفے سے اٹھ کر پیچھے ہٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے ردا؟
شہاب کی آواز دبی دبی تھی مگر اس میں چھپا غصہ کسی بھی وقت جوالا مکھی کی طرح پھٹ سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے میری ماں سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ تم نے ایک بچے کے نام پر ہم سب کے جذبات سے کھیلا؟ ردا نے ہکلاتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی۔ شہاب، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بگ کیا ہے؟ میں نے تو یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ محبت؟ شہاب نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے میز پر رکھا وہ گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ تم نے محبت کے نام پر ایک معصوم رشتے اور ایک پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی۔ تم نے مہنور کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ تم اس گھر پر راج کر سکو۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ شیری بیگم صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ان کی وہ ضد، وہ غرور سب مٹی میں مل چکا تھا۔ ارسلان نے ڈاکٹر کو باہر کی طرف اشارہ کیا اور زویا نے شہاب کی طرف دیکھ کر کہا، اب بھی وقت ہے شہاب بھائی، اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جس عورت کو آپ نکال رہے تھے اس نے 5 سال آپ کی ہر تلخی برداشت کی ہے۔ شہاب بوجھل قدموں سے مانور کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مانور، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری وفاداری پر شک کیا۔ یہ کاغذات چھوڑ دو، میں انہیں پھاڑ لوں گا۔ مجھے ایک موقع دے دو۔ مانور نے شہاب کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی محبت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ بہت دیر ہو گئی شہاب، میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ تم نے میرا ہاتھ تب چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مانور نے دوبارہ قلم اٹھانے کے لیے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ارادہ اب بھی دستخط کرنے کا ہی تھا مگر جیسے ہی وہ جھکی اچانک اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ مانور، کیا ہوا؟ زویا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر مانور کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر شہاب کی بازو میں گر گئی۔ مانور، آنکھیں کھولو، ارسلان ایمبولینس بلاؤ، فوراً۔ شہاب کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مانور کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھ گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس کی آواز گلی میں گونجنے لگی۔ شہاب اور ارسلان اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگے جبکہ زویا اور شیری بیگم بھی پیچھے پیچھے گاڑی میں روانہ ہوئی۔ ردا گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے مانور کو اکیلا کرنے کی سازش کی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں شہاب دیوار کے ساتھ سر لگائے کھڑا تھا، ہر گزرتے لمحات سے اپنی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ شہاب تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ شہاب کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چشمہ اتار کر شہاب کو سنجیدگی سے دیکھا۔ شہاب صاحب، آپ کی بیوی 2 ماہ سے حاملہ ہے، لیکن شدید ذہنی دباؤ اور ٹینشن کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کا بی پی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس سے بچے کو بھی خطرہ ہے۔ شہاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ حاملہ؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہم تو 5 سال سے علاج… جی، یہ ایک معجزہ ہی ہے، ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی۔ ہم بچے اور ماں دونوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ شہاب وہی راہداری میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، یا اللہ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی ایک اندھی خواہش اور ماں کی ضد کے پیچھے کیا کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس نے اس عورت کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی جو اس کے بچے کو سینے سے لگائے خاموشی سے سارے دکھ سہ رہی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر شہاب کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں پھیلی ہوئی سفید روشنی شہاب کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جہاں وہ کئی گھنٹوں سے دیوار سے ٹیک لگائے ایک ہی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ لائٹ بجھتے ہی اس کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ڈاکٹر، میری بیوی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شہاب کی آواز میں وہ ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ پورا جملہ اعتماد سے کہہ پاتا۔ اس کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر جم گئی جہاں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں سے دستانے اتارتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔
مبارک ہو شہاب صاحب، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ آپ کی اہلیہ اب خطرے سے باہر ہے، بی پی قابو میں آ گیا ہے اور معجزاتی طور پر بچہ بھی بالکل محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، انہیں اب کسی بھی قسم کی ذہنی اذیت یا ٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ ان کی روح کو سکون ملے گا تو ان کا جسم تندرست ہوگا۔ شہاب نے وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو اپنی دنیا اپنے ہاتھوں سے اجاڑ چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں اب راہداری کی خاموشی میں واضح سنی جا سکتی تھیں۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر شہاب کے پاس شکریہ کی لفظ کم پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ماہنور کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو کمرے کی فضا ہسپتال کی روایتی بو کی بجائے ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ماہنور نے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو سامنے شہاب کو پایا، جس کا چہرہ پشیمانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلاق کے کاغذات کہاں ہیں؟ ماہنور کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شہاب کو اس کے قریب جھکنا پڑا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو کسی بھی تکرار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شہاب نے لرزتے ہاتھوں سے ماہنور کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے دوسری طرف کر لیا۔ ماہنور، مجھے پتہ ہے میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے ان کاغذات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھ کر پھاڑ دیا ہے۔ مجھے صرف ایک بار اپنی صفائی دینے کا موقع دو۔ میں اس ردا کے بچھائے ہوئے جال میں اتنا الجھ گیا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا ہو گیا تھا۔ صفائی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی شہاب۔ مانور نے کھڑکی سے باہر نظریں جما لی۔ تم نے مجھ پر تب شک کیا جب پوری دنیا میرے خلاف کھڑی تھی، اور ردا تو اس گھر میں نہیں تھی، اسے تو موقع چاہیے تھا۔ لیکن تم نے 5 سال کی رفاقت کو ایک لمحے کے جھوٹ پر قربان کر دیا۔ شہاب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مانور کے ہاتھ پر گرا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں اس وقت چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن کیا اس ننھی جان کے لیے تم مجھے ایک موقع اور نہیں دو گی؟ جو معجزہ تمہارے اندر پل رہا ہے، کیا وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مانور نے مڑ کر شہاب کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھا۔ اس کی ممتا نے اسے جھنجھوڑا، مگر دل کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے شہاب۔ میں اس گھر میں واپس تو آؤں گی، مگر صرف اس لیے کہ میرے بچے کو اس کا باپ مل سکے، اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ معافی کا راستہ بہت طویل ہے اور تمہیں اس پر تنہا چلنا ہوگا۔ شہاب نے سر جھکا کر اس کی بات قبول کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی ہی اب اس کی سزا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر جب گاڑی گھر کے دروازے پر رکی تو فضا میں وہ پہلے جیسی گہما گہمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا در و دیوار سے لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شیری بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کی نظریں مسلسل دروازے کی طرف تھیں۔ جیسے ہی مانور اندر داخل ہوئی، شیری بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، مگر ان کے قدموں میں وہ پہلے والا روب نہیں تھا۔ مانور بیٹھی، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ آگے بڑھی اور مانور کو گلے لگانے کی بجائے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بخش دے بیٹی، میں نے وارث کے لالچ میں تجھے بہت دکھ دی ہے۔ میں نے ایک جھوٹی لڑکی کو سر پر بٹھایا اور تجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے ماں کہے، لیکن اگر ہو سکے تو اس بوڑھی عورت کی جہالت کو معاف کر دے۔ مانور نے تڑپ کر اپنی ساس کے ہاتھ تھام لیے۔ امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بڑے ہیں اور بڑے کبھی بچوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے۔ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اب اللہ نے ہمیں دوبارہ خوشیاں دی ہیں تو ہمیں پچھلی باتیں بھول جانی چاہیے۔ اس نے شیری بیگم کے آنسو پونچھ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ اسی لمحے ردا کمرے کے کونے سے نکل کر سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، اور اب وہ پہلے جیسی چست و چالاک ردا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایسا چلتی ہوئی مانور کے قریب آئی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ آپا، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کے لیے تو جہنم کی آگ بھی کم ہے۔ ردا کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ میں نے صرف اس گھر کی دولت اور شہاب کی توجہ پانے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے، میں نے خود کو سیڑھیوں سے گرایا۔ میں اتنی نیچی گر گئی تھی کہ میں نے ایک پاکیزہ عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ آپا، اگر آپ کہیں تو میں بھی اس گھر سے چلی جاتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے بس ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ مانور نے خاموشی سے ردا کو دیکھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں مانور پر تھیں۔
وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ کیا کوئی انسان اتنی بڑی غلطی معاف کر سکتا ہے۔ ردا، تمہیں اس گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مانور نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا، جس پر شہاب اور زویا نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اگر میں تمہیں نکال دوں گی تو تم باہر جا کر پھر سے وہی غلطیاں کرو گی۔ میں چاہتی ہوں تم یہاں رہو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو اور دیکھو کہ سچی خوشی جھوٹ سے نہیں بلکہ سچائی اور صبر سے ملتی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میرا اعتبار تمہیں دوبارہ جیتنا ہوگا۔ ردا نے مانور کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ آپا، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے میں آپ کی خادمہ بن کر رہوں گی۔ میں نے جو بویا تھا وہی کاٹا، لیکن آپ نے مجھے دوبارہ جینے کی امید دے دی۔ ارسلان اور زویا، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ فضا میں اب وہ تناؤ نہیں تھا جو چند گھنٹے پہلے تھا۔ ماننا پڑے گا ارسلان بھائی، میری آپا تو فرشتہ نکلی۔ زویا نے چائے کا مگ ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تو اس ردا کا منہ نوچ لیتی مگر آپا نے اسے معاف کر کے اس کے روح کو ہی بدل دیا۔ ارسلان نے مسکرا کر چائے کی چسکی لی۔ زویا، یہی تو فرق ہوتا ہے ایک اچھے اور برے انسان میں۔ خیر، کیس تو ختم ہوا، اب میرا وہ سینڈوچ کہاں ہے؟ میں نے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، اب تو مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ زویا نے شرارت سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ سینڈوچ تو ملے گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے اس ڈاکٹر کو کیسے ڈھونڈا؟ وہ تو غائب ہونے والا تھا نا؟ وہ میری انٹیلیجنس تھا زویا بی بی، ارسلان نے سینہ تان کر کہا۔ میں نے اسے اسٹیشن پر پکڑ لیا تھا، اب بس تم سینڈوچ لاؤ ورنہ میں نے اپنا بل تمہارے نام کر دینا ہے۔ دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھونک نے گھر کے ماحول میں ایک بار پھر زندگی بھر دی۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ گھومتا رہا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور گھر میں اب ہر طرف سکون کا راج تھا۔ ردا واقعی بدل چکی تھی۔ وہ مانور کا سایہ بن کر اس کا خیال رکھتی اور گھر کے کاموں میں شیری بیگم کا ہاتھ بٹاتی۔ شہاب نے اپنی پوری توجہ مانور پر مرکوز کر دی تھی، جیسے وہ ان تمام سالوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو جو اس نے غفلت میں گزار دیے تھے۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، شہاب اور مانور لان میں ٹہل رہے تھے۔ شہاب نے نہایت احتیاط سے مانور کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ مانور، کیا اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شکایت باقی ہے؟ شہاب نے رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف محبت اور اطمینان تھا۔ مانور نے مسکرا کر اپنا سر شہاب کے کندھے پر رکھ دیا۔ شہاب، جب اللہ معاف کر دیتے ہیں تو ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ گلے شکوے رکھنے والے۔ ہماری زندگی میں جو طوفان آیا اس نے ہمیں ایک دوسرے کی قدر سکھا دی۔ اب مجھے صرف اس لمحے کا انتظار ہے جب ہمارا بچہ اس گھر میں اپنی پہلی چیخ کے ساتھ قدم رکھے گا۔ شہاب نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بچہ ایک ایسے گھر میں آنکھ کھلے گا جہاں صرف محبت ہوگی۔ میں نے ارسلان سے بات کی ہے، وہ اور زویا بھی اب ایک ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ مانور نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے ابھرنا شروع ہو گئے تھے۔ واقعی شہاب، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، لیکن اب جو مٹھاس ہماری زندگی میں آئی ہے وہ دائمی ہے۔ لان کے دوسرے کونے سے ارسلان اور زویا کی ہنسی کی آواز آئی۔ شیری بیگم تسبیح ہاتھ میں لیے برآمدے میں بیٹھے ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ردا کچن سے پھولوں کی ٹرے لے کر باہر آ رہی تھی۔ یہ ایک مکمل خاندان کا منظر تھا، جہاں کسی کے دل میں اب کوئی میل نہیں تھا۔ شہاب نے مانور کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور اس خاموش شام میں ایک بار پھر اپنی محبت کا عہد کیا۔ سورج مکمل طور پر ڈھل چکا تھا، مگر ان کے گھر میں ایک ایسی روشنی پھیل چکی تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ زندگی نے انہیں ایک دوسرا موقع دیا تھا اور اس بار وہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔